مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری سوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ خداوند ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور اس روئے زمین پر اپنی زندگی کو باعث برکت بنا سکیں۔ میرے عزیزو، آج جو خدا کے کلام میں سے جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا ایک عظیم مخلصی دہندہ ہے۔ ہم نبیوں کو مانتے، رسولوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن خدا ہی جو آسمان زمین کا خالق اور مالک ہے، جو ہمارا کریٹر، ہمارا بنانے والا خدا ہے، وہ ہی صرف ہمیں عظیم مخلصی جو ہے دیتا ہے، دہندہ ہے، وہ دینے والا خدا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہمیں خداوند اپنے خدا کو یسوع کے نام میں، خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں اسے جاننا، اسے سمجھنا اور اس کی قدرت کو اپنی زندگی میں لینا کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ آج ہم دانیل کی کتاب میں سے جو ہے چند ایک حوالہ جات کو پڑھیں گے، سیکھیں گے اور جانیں گے کہ خداوند کیسے جو ہے عظیم مخلصی دیتا ہے۔ دانیل کی کتاب میں یہ واقعہ ہے کہ جب نبوکت نظر نے ایک سونے کی مورتی بنوائی اور اس نے منادی کروائی کہ اس مورتی کے علاوہ جو ہے کوئی اپنے معبود، اپنے خدا کی عبادت پرستش نہیں کرے گا، بلکہ ہر رنگ و نسل کا شخص جو ہے وہ اس سونے کی مورت کے سامنے جھکے گا۔ تو میرے عزیزو، اسی بک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پھر صدرک، مشرق اور عبد النجوب جو دانیل کے ساتھی تھے، انہوں نے اس جو ہے سونے کی مورت کو سجدہ کرنے، اس کے آگے جھکنے، اس کی عبادت کرنے سے جو ہے انکار کیا۔ تو میرے عزیزو، دانیل کا صحیفہ اور اس کے 3 باب کی 21، 22 اور پھر 27ویں آیت کو بھی پڑھوں گا۔ تو 21 اور 22 آیت میں لکھا ہے، تب یہ مرد، جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے کیا کیا، اس نے اس کی سزا رکھی ہوئی تھی کہ جو لوگ اس سونے کی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے ان کو کیا ہے، آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بائبل بتاتی ہے، دانیل کی کتاب اس کے 3 باب کی جو ہے 21، 22 اور 27 آیت میں لکھا ہے کہ تب یہ مرد جو ہے زیر جامہ، قمیضوں اور اماموں سمیت باندھے گئے اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیے گئے۔ پس چونکہ بادشاہ کا حکم تاکیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہایت تیز تھی، اس لیے صدرک اور مشرق اور عبد النجوب کو اٹھانے والے آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گئے۔ اور 27ویں آیت میں لکھا ہے، تب ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ اثر نہ کی اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا اور ان کی پوشاک میں متعلق فرق نہ آیا اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی۔ اب میرے عزیزو، جب انہوں نے انکار کیا کہ ہم اس جو سونے کی مورت نبوکت نظر بادشاہ نے بنوائی تھی اور جس کی منادی کرائی تھی کہ اس کے آگے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور اپنے معبود، اپنے خدا کی عبادت نہیں کرنی ہے، تو ان تینوں شخصوں نے جب انکار کیا
تو انہوں نے ان کے کپڑوں کے سمیت جو ہے ان کو باندھا، اور آگ کی جو بھٹی تھی اس کی آگ کو جو ہے 7 گنا، یہاں پر لکھا ہے کہ نہایت تیز کر دیا گیا، اور پھر کیا ہے اس قدر اس کو بڑھا دیا گیا، اس آنچ کو، اس آگ کو، اس کی تیزی کو، کہ جو ان لوگوں کو پھینکنے والے تھے وہ جل کر کیا ہے ہلاک ہو گئے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا نے ان کو کیسے مخلصی، ان کو کیسے وہاں سے آزادی اور رہائی بخشی، کہ بائبل بتاتی ہے کہ جو ہم نے 27ویں آیت کو پڑھا ہے کہ تب ناظموں، حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے جو ہے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی، اور کیا دیکھا کہ آگ میں جو ہے جو جل رہے ہیں ان میں کیا ہے کہ ایک اور شخص بھی جو ہے موجود ہے، اور اس نے ان کو آگ سے کیا کیا، ان پر آگ کی کوئی تاثیر نہ ہوئی، بلکہ ان کے سر کا بال بھی جو ہے نہ جلایا، بلکہ ان کی پوشاک میں سے بھی آگ کی جلنے کی جو بو ہے وہ تک نہ آتی تھی، بلکہ خدا نے اپنی قدرت سے، اپنی جو ہے جلال سے ان تینوں کو اس جلتی آگ کی بھٹی میں کیا ہے محفوظ رکھا، اور پھر خدا نے ان کو وہاں سے کیا ہے رہائی بخشی، اور وہ جلتی آگ، بلکہ وہ آگ کی بھٹی جو تھی اس کی بہت زیادہ آگ تھی، یعنی پھینکنے والے جل گئے۔ جب آپ اندازہ کریں تو پھر کیا ہے کہ وہ جو ہے خداوند نے ان کو باقاعدہ طور پر نہ صرف ان کے جو ہے کپڑوں بلکہ بال تک، حالانکہ بال کو ذرا سی بھی جو ہے آگ کی مطلب نزدیک ہوں تو بال جل جاتے ہیں کیونکہ بڑے نازک اور نرم ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے ان کے بال تک بھی خدا نے جلنے نہیں دیے۔ اس لیے میرے سیسو، مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں یہ سوچنا ہے اور اپنی زندگی میں لینا ہے کہ جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، جیسے صدق مسک اور عبد النجو نے، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم صرف اپنے خدا ہی کی پرستش اور عبادت کریں گے، تو جب بادشاہ نے ان کو کہا کہ بھی میں تمہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی بھٹی میں سے بھی بچا لینے میں کیا ہے قادر ہے، تو خدا نے ان کو کیا کیا، بچا لیا۔ میرے عزیزو، آج بھی ضرورت ہے بنی نوع انسان کو، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، بیماری ہے، دکھ ہے، پریشانیاں ہے، غربت ہے، کیسے بھی حالات کیوں نہیں ہے، جو ہے ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط رہ کر، بنی نوع انسان کو، ایمانداروں کو خدا پر بھروسہ رکھتے ہو ایمان میں مضبوط رہ کر اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اور خدا جو ہے وہ سب کچھ پر قادر ہے، بلکہ وہ عظیم جو ہے مخلصی رہائی دینے میں کیا ہے قادر ہے۔ اور اسی طرح جب ہم دانیل کی کتاب کے آگے 6 باب کی سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر جب دارا بادشاہ کا دور آیا تو دارا بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے بھی، اس کے وزیروں نے، اس نے 3 وزیر مقرر کیے، ایک جو ہے اس میں وزیر جو ہے وہ دانیل کو لیا، دانیل بھی ان تینوں وزیروں میں خاص تھا، اور یہ دانیل جو تھا اپنے کام، اپنے جو ہے منصب کے اندر یہ سبقت لے گیا، یعنی خدا نے اسے سرفرازی بخشی کیونکہ یہ خدا کے ساتھ چلنے والا شخص تھا، اور یہ حسب معمول اپنی جو ہے کھڑکی کا دلیچہ کھولتا، اور وہ دلیچہ جو یروشلم کی طرف، خدا کے گھر کی طرف کھلتا تھا، اس کو کھولتا اور پھر اس میں بیٹھ کر اس کی طرف رخ کر کے تو 3 وقت حسب معمول یہ دعا کیا کرتا تھا، خدا کی پرستش عبادت کرتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو باقی وزیر تھے وہ حسد سے بھر گئے، انہوں نے کیا ہے کہ جو ملک کے جو ہے ناظم اور باقاعدہ طور پر وزیر تھے جن پر دانیل سبقت لے گیا تھا، انہوں نے مشورہ کیا
اور مشاورت کے ساتھ انہوں نے مشورہ یہ کیا آپس میں مشاورت کر کے کہ ہم دانیل کا کوئی قصور ثابت کریں، لیکن اس کے کام کے مطابق اس میں کوئی قصور ثابت نہ کر سکے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ دانیل جو ہے وہ حسب معمول جو ہے اپنی کھڑکی کا جو ہے دروازہ کھول کر یروشلم کی طرف جب نکلتا تھا تو اس میں بیٹھ کر جو ہے اس کی طرف رخ کر کے وہ حسب معمول 3 ٹائم خدا کی زندہ خدا کی عبادت پرستش کرتا ہے، تو انہوں نے اس کے مطابق جو ہے اس کو قصوروار ثابت کرنے کے لیے دارا بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ کیا کیا جائے کہ ایک جو ہے اعلان منادی کی جائے کہ 30 دن تک اس بادشاہ کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی اور معبود کی یا عبادت پرستش کرے، اس بادشاہ کے آگے نہ جھکے، اس کی عبادت نہ کرے، اس کے آگے نہ جھکے، تو اس کو کیا ہے زندہ شیروں کی ماند میں، یعنی جہاں پر شیر ہیں ان میں کیا ڈال دیا جائے تاکہ اس کی ہلاکت ہو جائے۔ اور جب انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر نامہ تیار کروا لیا، اس پر جو ہے بادشاہ کے دستخط ہو گئے، یعنی اب وہ چینج نہیں ہو سکتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے دانیل کی شکایت لگائی، اور دانیل کی شکایت لگانے کے بعد کیا کیا کہ اس کو تاکہ اس کا قصور ثابت ہو کہ وہ نہ تو بادشاہ کی جو ہے کچھ مانتا اور نہ اس کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے، تو اسے کیا کیا اس کو بادشاہ کے سامنے اس حسد کے اندر اس کی جو ہے چغلی لگائی۔ تب لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ بھی یہ شخص جو ہے آپ کی جو ہے اس آپ کے سامنے آپ کی عبادت نہیں کرتا۔ تو پھر بادشاہ نے دانیل، وہ بڑے غصے میں آیا، دانیل کو بلایا، تو لکھا ہے کہ دانیل کی کتاب اس کے 6 باب کی جب ہم 16 اور 21 اور 22 آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا کہ تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی ماند میں ڈال دیا۔ پر بادشاہ نے دانیل سے کہا کہ تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ اور پھر 21ویں اور 22ویں آیت میں لکھا ہے تب دانیل نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ اب تک جیتا رہ، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ تو میرے سو پھر کیا ہوا کہ بادشاہ نے جب یہ ساری جو ہے حکم جاری کرنے کے بعد بادشاہ جب پچھتایا، لیکن اس کو اپنے اس جو ہے آئین کے مطابق اس کو جب شیروں کی مان میں دانیل کو پھینکوا دیا، تو وہاں پر بادشاہ یہ بات کرتا ہے کہ دانیل سے کہا کہ تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے کیا ہے چھڑانے میں قادر ہے۔ تو پھر میرے عزیزو دانیل نے اس کو بد دعا نہیں دی، دانیل نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ دانیل نے کہا کہ اے بادشاہ، اس کے لیے دعا کی اور کہا کہ اے بادشاہ تو ابد تک کیا ہے جیتا رہے۔ اور میرے عزیزو جب وہ مجبور ہو گیا اور اس نے کیا کیا، بادشاہ نے دارا بادشاہ نے دانیل کو شیروں کی مان میں ڈال دیا، تو میرے عزیزو خدا نے اسے ایک عظیم باقاعدہ مخلصی جو ہے وہ بخشی، بلکہ اپنا فرشتہ بھیج کر اور کیا کیا کہ شیروں کے منہ بند کر دیے، اور شیر جو ہے وہ دانیل کے سامنے یوں ہو گئے جیسے جو ہے کوئی بکری یا کوئی بھیڑ بکری ہوتی ہے۔ میرے عزیزو میرا اور آپ کا خدا جب ہم اس پر بھروسہ کرتے، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے، ہم اسی خدا کو اپنا زندہ خدا مانتے، ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، ہم اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، ہم اس کے نام لیوا بنتے ہیں اور اس پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، جیسے صدرک اور مصرک عبد الجنون نے رکھا،
تو خدا نے آگ کی جلتی بھٹی سے انہیں نکال لیا، اور جب دانیل نے اس پر بھروسہ کیا تو خدا نے دانیل کو بھی اس شیر کی ماند میں سے نکال لیا، زندہ نکال لیا، اور شیروں کے منہ کیا ہے، بند کر دیے۔ آج بھی میرے عزیزو، خدا ان لوگوں کے جو ہمارے خلاف ہیں ان کے منہ بند کر سکتا ہے۔ خدا شیروں کے منہ بند کر سکتا ہے، تو خدا ایسے لوگوں کے بھی جو ایمانداروں کے، جو اس کے کلام، اس کی خدمت کے خلاف ہیں، ان کے منہ بھی کیا ہے، بند کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے خلاف جو ابلیس دوڑتا پھرتا ہے، خدا ابلیس کے منہ کو بھی بند کر سکتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ اس بے دینی، نفسانی، شیطانی دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں عظیم مخلصی بخشے، ہمیں بیماریوں سے رہائی دے، ہمیں مشکلات سے جو ہے آزاد کرے، ہمیں عظیم مخلصی ملے، تو پھر میرے عزیزو ہمیں ضرور ہے کہ ہمیں صدرک، مشرق، عبداللجو کی طرح اور دانیال کی طرح ہمیں خدا پر بھروسہ اور یقین کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خداوند ہمیں جو ہے وہ عظیم مخلصی دینے میں قادر ہے، کیونکہ وہ عظیم مخلصی دہندہ ہے، وہ دینے والا ہے، اور اس کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ آئیں اپنی زندگیوں پر، اپنی مشکلات پر غور کرتے ہوئے ہم خدا کی طرف رجوع لائیں، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح کی طرف رجوع لائیں، اور اپنی مشکلات سے مخلصی حاصل کر کے خدا کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور اس پر عمل کرنے کا اور اس کو سمجھنے کا فضل بخشے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، اور ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں۔ تو جو عظیم مخلصی دینے والا خدا ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ تیرے جیسا، تیری مانند کوئی نہیں ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند تو ہمارا زندہ خدا ہے۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں اس سارے خداوند باتوں کے لیے، اس کلام کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ آج سننے والوں کو بڑی برکت دے، ان کی زندگیوں میں کوئی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشن ہے، اے خداوند حالات فیور میں نہیں ہے، تو خداوند تو ان کے پیارے خداوند ان کو برکت دے، حالات ان کی فیور میں کر، ہر طرح کی بیماریوں، دکھ، پریشانیوں سے انہیں محفوظ کر، جتنی بھی مشکلات ہے خدا سر اٹھائے ہیں یسوع کے نام سے ختم اور بسم ہو جائیں، اور خداوند تیرے لوگ پیارے خداوند برکت پائیں، اور پیارے خدا جس طرح تو نے اس آگ کی بھٹی کو ان کے لیے پیارے خداوند خدا ایک عام پیارے خداوند بنا دیا، اور اس طرح شیروں کے منہ بند کر دیے اور دانیل کو محفوظ رکھا، اسی طرح خداوند تو اپنے لوگوں کو محفوظ کر، ایمان میں مضبوط کر، اور خداوند سننے والوں کو بڑی برکت دے، تاکہ یہ بھی، ہم سب بھی صدرک، مشرق، عبداللجو کی طرح اور دانیل کی طرح اپنے ایمان میں مضبوط رہ کر صرف تجھ پر بھروسہ کریں، اور دنیا کا کوئی بھی پرابلم اے خداوند ہمارے لیے کریٹ نہ ہونے پائے، بلکہ ہم دنیا کی تمام مشکلات پر فتح پا کر تجھے جلال دے سکیں۔ اپنے لوگوں کو برکت دے، اور اس کلام پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے، سمجھنے کا بھاری فضل دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، برکت دے اور کثرت کے ساتھ دے۔ یسوع کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس کلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا فضل دے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ گاڈ بلیس یو۔